قربانی کے ایام، حج کے ایام اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کا الحمدللہ ایک خاص ولولہ اور ایک خاص ذوق ہوتا ہے اسلامی شعائر کے لیے، اور لوگ بڑی توجہ سے اور بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش اور کاوش سے اسلامی عبادات بجا لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے معاملات میں سست، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے اور باوجود چاہت کے بعض عبادات کی وہ روحانیت جو خاص ہونی چاہیے، جس کے اندر انسان کے جذبات زیادہ سے زیادہ باوضو ہونے چاہیے، ان میں کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جانوروں کو پالیں، ان کی پرورش کریں، فارمنگ کریں، پھر اس کے بعد وہ اسے لا کے فروخت کریں، خریدنے والا بھی اسے خوش دلی سے خریدے، پھر اس کو ذبح کرے۔ یہ ساری ضروریات ہیں، ضرورت کے مطابق اس کام کو کرنا اور اس سے مناسب نفع کمانے میں حرج نہیں، لیکن قربانی کو کمرشل نہ بنا لیا جائے، اس کی روح کو سمجھا جائے۔ جو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے جانور لاتے ہیں اور لا کر کے وہ فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑے شوق سے جانور کو پالا ہے، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قربانی کو آپ نے سنت کہا یا زیادہ سے زیادہ واجب کہا، تو قربانی تو واجب اور سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو جتنے لوگ قربانی کا جانور پال رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا اس سنت کی ادائیگی میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ قربانیاں دوں اور میں بڑا جانور لوں اور فربا اور خوبصورت جانور خرید کر کے لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں، تو اس سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ جس ذوق، جس شوق، جس محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور بڑا عمدہ ہے، پر یہ بھی تو سوچئے کہ آپ پکے نمازی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے نا قربانی کا، وہاں پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو کیا آپ شریعت کی ترجیحات کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہ صرف آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں مالدار ہوں تو اب میں نے کوئی چند موٹے تازے جانور ذبح نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس سے جب تک ہم نہیں نکلتے کہ ہمیں سوسائٹی میں اپنا قد اونچا کرنا ہے اور ہمیں معاشرے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے اور ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ نہیں ہم حاصل کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح کا معاملہ حج بیت اللہ کا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان حج کی حاضری، کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نئی زندگی کی خوشخبری دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو حج کر آیا وہ اس طرح ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو اب آپ ایک بات کو سمجھیے گا کہ یہ بندہ جا رہا تھا اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے۔ پھر سمجھیں آپ ایک بات کو، آپ ایک جگہ جاتے ہیں کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، فلاں آدمی کے ساتھ میں صلح کرنے جا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں،
مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطیاں میری ہیں، عام انسانوں میں بات۔ اور آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرا بڑا بھائی یا میرا والد یا میرا چچا یا میرا کوئی بزرگ مجھ سے اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، اور فلاں جگہ مجھ سے زیادتی بھی ہو گئی ان کے معاملے میں۔ اب مجھے احساس ہوا ہے اور اب میں جا رہا ہوں اس شخص سے معافی مانگنے، اور میں رو بھی رہا ہوں، میں تڑپ بھی رہا ہوں، میرے اندر احساس بھی ہے، اور میں سوچتا ہوں یار اتنے عظیم رشتے کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ تو اب وہ معافی مانگنے کے لیے جب میں گھر سے نکلوں گا تو کیا میں سب سے پہلے ایک سیلفی بناؤں گا کہ میں چچا سے ابا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، تو یہ میری جاتے ہوئے پہلی سیلفی۔ پھر اس کے بعد رستے میں بھی میں 2-3 شارٹس بنا کر کے فیس بک پہ ڈالوں گا کہ میں جا رہا ہوں معافی مانگنے فلاں آدمی کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ میرے 2-3 شارٹس ہیں اس لیے کہ میں آج ان سے معافی، اور جب میں معافی مانگ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ چاچا بڑا خوش ہو رہا ہوگا، 2 آدمی میری ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ جناب میں معافی مانگ رہا ہوں، اور ابا بڑے راضی ہو رہے ہوں گے اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ نہیں بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ معافی ایسے ہی مانگنی چاہیے تھی جو حق ہے، ایسے معافی ہوتی ہے۔ یہ بندے تو اللہ سے بلا مثال و بلا تشبیہ، بندے تو اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، تیری نعمتیں زیادہ تھی، عبادت نہیں کر سکے، جتنا ہمیں پتہ تھا ہم عمل نہیں کر سکے، جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہم تیرے حضور بندگی کے آداب بجا نہیں لا سکے۔ ان کو تو روتے تڑپتے ڈرتے سہمتے اللہ کے حضور معافی کا تصور پیش کرتے، اس کی رحمت کی امید رکھتے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جناب وہ کیا سیلفی ہے اور کیا ویڈیو ہے اور کیا آنا ہے اور کیا جانا ہے اور کیا دیگیں پک رہی ہیں اور کیا جناب اعلانات ہو رہے ہیں اور کیا جناب ذوق ہو رہا ہے، اور یہ نکل گئے اور یہ جہاز پہ بیٹھ گئے اور یہ سفر شروع ہو گیا اور یہ اس سے اتر آئے۔ چلے کسی حد تک آپ کر لیں یہ کام، لیکن یہ انداز اس شخص کا نہیں ہے جو معافی مانگنے جا رہا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے 25 حج کیے ہیں مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ جا کے۔ تو امام حسین نے امام حسن سے کہا کہ ایک سال آپ کی صحت مبارک کچھ تھوڑی کمزور ہے تو سواری پہ نہ بیٹھ جائیں، سواری پہ بیٹھ کے چلتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، اور یہ کہ اس میں کوئی شریعت میں کہیں کوئی پابندی بھی نہیں اور مسئلہ بھی نہیں۔ تو امام حسن فرمانے لگے حسین یہ بتا کہ مجرم جب عدالت جاتا ہے تو اعزاز کے ساتھ جاتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، جب وہ معافی مانگنے جاتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں تو عاجزی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے نا حاجیوں کی کیفیت اللہ کو کون سی پسند ہے۔ اسلام اجلے لباس کا قائل ہے، دھلے لباس کا قائل ہے، خوشبوؤں کا قائل، لیکن 8 ذی الحج کو حاجی نے احرام باندھا ہے، اور جو حج کران والے ہیں انہوں نے شاید کچھ دن پہلے سے بھی باندھ لیا۔ اب وہ 8 بھی ایک میدان میں رات گزری ہے اور 9 کے دن وہ چلے گئے ہیں عرفات میں، اور 9-10 کی درمیانی رات بھی مزدلفہ میں گزر گئی ہے، اور وہاں کی ریت بھی سر میں پڑی ہے اور کپڑوں پہ پڑی ہے، اور یہ روٹین بھی نہیں ہے لوگوں کی اس طرح 2 چادریں باندھ کے رکھنے کی، لیکن یہ انداز وہ ہے جو رب کو پیارا بڑا ہے۔ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے پاس سینکڑوں سوٹ ہیں، پہننے کے لیے باری نہیں آتی آج کون سا جوڑا پہنوں، لیکن اتار کے ایک لباس پہن لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو میرے بندے آئے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟ گویا انہوں نے تو کہا تھا نا خون ریزیاں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ نہ تجھے راضی کرنے آئے ہیں، تیری رضا کے متلاشی یہاں آئے ہیں۔ تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ پھر میں نے سب کی بخشش فرما دی۔ یا ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے۔ تو بھائی جو عبادات کی روح ہے اس روح کو سمجھیں۔
لوگ کہتے ہیں جی میں تو تصویریں یادگیری کے لیے بنا رہا ہوں، تو امام حسن اور امام حسین کی تو کوئی فوٹو نہیں حج کرتے ہوئے، سب کو ان کے حج یاد ہیں کہ نہیں؟ 60 حج جو حضرت فضیل بن عیاض نے کیے تھے اس کی فوٹو تو ایک بھی نہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کو اپنے مالک کی عطا سمجھتا ہے تب تک وہ تشکر کرتا ہے، تب تک وہ عاجزی میں رہتا ہے، اور جب وہ سمجھ لیتا ہے نا کہ معاذ اللہ یہ چیزیں میرا حق تھیں، میری ملکیت ہیں، مجھے ملنی ہی چاہیے تھیں، اور میں دیکھو ممتاز ہوں کسی وجہ سے ان چیزوں میں، پھر وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ ناشکری کرتا ہے بلکہ بہت سارے مقامات پر وہ اپنے رب کریم کی معاذ اللہ نافرمانی بھی کر جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنی پڑے۔ اہل خیر پر کبھی یہ نوبت نہیں آتی کہ انہیں خود سے بتانا پڑے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں سخی ہوں، خود انہیں اظہار کرنا پڑے۔ دیکھیے اگر آپ کے اندر کوئی خیر پائی جا رہی ہے تو اس کا اجر بندوں سے تو لینا نہیں، اجر تو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ انسان اپنی نیکیاں گننی شروع کرے، انسان اپنی خوبیوں پر اترانا شروع کرے، انسان اپنی خیر کے کام بتانا شروع کرے، کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ قبولیت کی دعا کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ عرض کرے مالک جو میں نے تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے تو اسے قبول ہی فرما؟ بجائے اس کے کہ وہ تکبر میں آئے، اسے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو۔ فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اسے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے۔ تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے، تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی، تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے۔ یہ چیزیں اجر والی ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ عجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے گی۔ ہمارے ہاں تیزی سے لوگوں کے اندر عجب آیا ہے، خود پسندی آئی ہے، لوگ 2 4 5 دفعہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، پھر وہ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ میں واقعی دوسروں سے اچھا ہوں، میرے اندر واقعی کچھ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، مجھے واقعی فلاں بزرگ بڑا پیار کرنے لگ گیا، میرا واقعی نام زیادہ ہو گیا ہے۔ اور نہ میرے بھائی، رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، تو وہ سب تو نیوے ہوندے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے، اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بکھیرنے لگی، اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، جس نے طے کر لیا نا میں نیک آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، حلال کماتا ہوں۔ یہ جس نے گمان کر لیا نا کہ میں ہی تو ہوں پگڑی کے نیچے چھپا ہوا، میں ہی تو ہوں جس کے چہرے پر داڑھی آئی ہے تو نورانیت بڑھ گئی ہے، میں ہی تو ہوں جو وقت پر مسجد آیا تھا، میں ہی تو ہوں جس نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے خیر کا کام کیا۔ فرمایا جس نے کہا نا میں نیک ہوں وہی تو ہے جس نے گناہگاری کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی مقام پر خود پسندی کا شکار نہ ہوں، خود پسندی کا۔ ایک تو اپنی رائے کو کبھی آخری رائے نہ سمجھیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں
وہ جی میں نے کہا تھا تو میری مانی نہیں گئی. تو میں نے کہا ہم نے تو آپ سے مشورہ مانگا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ حکم دے رہے ہیں. تو مشورے کی بات ہو رہی تھی, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب جو ہے وہ کہتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا, مشورہ دیں. رائے قبول بھی کی جا سکتی ہے آپ کی, اور رائے رد بھی کی جا سکتی ہے. لیکن نا احد کے میدان میں حضور کی رائے اور تھی, صحابہ کی رائے اور تھی. رسول پاک علیہ السلام نے ان کی رائے کو قبول کیا, فرمایا ان کے جذبات کا خیال کرنا. آپ مہربانی کریں, اتنی خود پسندی کا شکار نہ ہوں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے تو میری مانی نہیں گئی لہذا سب غلط ہے. آپ دوسرے کو موقع دیں. جنگ خندق کے موقع پر بڑے بڑے کبار صحابہ کی رائے اور تھی کہ باہر نکلنا چاہیے, باہر نکل کے لڑنا چاہیے. حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ, حضرت عمر فاروق, مولا علی جیسے لوگ. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور مدینے میں رہتے ہیں, خندق کھودتے ہیں. تو رسول پاک نے باقی سب کی رائے کو چھوڑا, جناب سلمان فارسی کی رائے کو قبول فرمایا. مہربانی کریں, ہمارے ہاں اختلاف اس لیے بڑھ گیا کہ ہم بڑے خود پسند ہیں, ہم بڑے سیانے ہیں. میری بات نہیں مانی لہذا میری چھٹی. بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں, بڑے بڑے ادارے فلاپ ہو جاتے. کیوں کہ ہمیں اپنی رائے بڑی عزیز ہو گئی ہے, ہم اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عقل دیتا ہے, عقل خالص خدا کا فضل ہے. آپ یقین کریں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی سیانے نہیں ہوتے, ڈگری ہوتی ہے شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو معاملہ فہمی دیتا ہے. کچھ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں دیہاتوں میں جو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہیں پر بڑے معاملہ فہم, بڑے پنچایت کے سمجھدار, بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی, شعور دے دیا, خدا کا فضل تھا نا. اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی, اپنا معافی ضمیر کہہ سکتے تھے, بات کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دھوکہ دینے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا, فراڈ کرنے شروع کر دی. انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی, تو اماں کو بھی کہانی سنا گئے, ابا جی کو بھی کوئی کہانی سنا کے نکل گئے, حتیٰ کہ اپنے مرشد کو بھی کہانی سنا دی, کوئی نہ کوئی سٹوری سنا کے نکل گئے, استاد کو بھی کہانی. خدا اگر شعور دے تو اگر آپ اس سے منفی کام لے کے اتنا آگے جا سکتے ہیں, تو آپ اپنی عقل کو مثبت جگہ پہ استعمال کریں تو خدا آپ کے شعور سے کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے. پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, بڑا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے منفی استعمال ہی کرنا ہے اپنی ان ساری چیزوں کا, تو پھر یاد رکھنا کچھ لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے, قد بھی بڑا اونچا ہے, رنگ بھی بڑا گورا ہے, چلنے میں انسان بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے, لیکن آپ ذرا اس کا بازو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں ایڈریس لکھا ہوا ہے, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اگر کسی کو ملے, کرتے پر ایڈریس لکھ دیا ہے, بازو پر لوگوں نے ایڈریس لکھ دیا ہے. اگر کسی کو ملے تو فلاں مقام پہ پہنچا دو. وہ ایک دفعہ خبر لگی کسی علاقے کی کہ ایک مقام پہ نا پڑھے لکھے اور مالدار نوجوان بڑی مہنگی گاڑی میں آئے اور ایک بوڑھے شخص کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے. اور وہ بوڑھا اتنا غریب تھا کہ فٹ پاتھ کنارے بیٹھ کے وہ خیرات مانگ رہا تھا. تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, پولیس کو بھی بلا لیا گیا. جب آئے تو انہوں نے کہا تم اتنے مالدار ہو تو اس فقیر کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تو بچے رو پڑے, پہلے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو, پھر وہ رو پڑے. انہوں نے کہا نہ ہمیں تنگ کرو, لے جانے دو. کا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے یہ غیر نہیں ہمارے والد ہیں. ماجرا کیا؟ کہنے لگے بیچارے بڑے سمجھدار تھے, بزنس مین تھے, سب کچھ تھا, پر نہ اب ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. اب سارا کچھ ہوتے ہوئے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. او بے پرواہی ویک سجن دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے. تے وہ منگتے ہیں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے. تو اگر آج شعور سلامت ہے, شعور, تو پھر تھوڑا خیال کریں. کچھ لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں, میں سونا بڑا ہوں, میرا رنگ بڑا گورا ہے. یہ ڈھل جاتی ہیں جوانیاں, ختم ہو جاتے ہیں مسئلے. یہ خدا معاف کرے تو چند لمحوں, چند مہینوں کی بیماریاں چھین کے لے جاتی ہیں وجود کی طاقتیں. یہ کبھی ان سونے جوانوں کو دیکھو جن کا قد کاٹ بڑا عروج پہ تھا اور چیزیں بڑی اعلیٰ تھیں, لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اب پوچھنے والا کوئی نہیں.
اب کوئی شخص نہیں جو ان کو پانی کا گلاس بھی دے سکے، اب کوئی نہیں جو ان کے قریب بھی جا سکے، اب کوئی شخص ایسا نہیں۔ ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ ہے، ان کے پاس گوشت موجود ہے ہی نہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دیں، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہماری تربیت فرمائی، کسی جگہ بھی حسن ہو، دولت ہو، اچھا پھر یہی معاملہ دولت کا ہے۔ دولت محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت میاں صاحب نے کہا تھا، میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ یہ خدا کے فضل سے پیسہ ملتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں میری بڑی عقل ہے، میں بڑا تیز ہوں، میں نے بڑے پیسے کما لی۔ کچھ لوگ پھر انہیں حقیر لگنے لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کپڑے کس طرح کے پہن کے آ گیا ہے۔ آپ یقین کریں ایسے لوگ دیکھیں جو لوگوں کے کپڑے دیکھ کے، جو لوگوں کا حلیہ دیکھ کے، لوگوں کا لباس دیکھ کے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ کمال ہے میرے کریم کا کہ حضور کے کبھی ایک سائیڈ پہ بلال حبشی بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی صہیب رومی بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی عمار بن یاسر بیٹھے ہوتے تھے۔ قربان جائیں، کیا شان ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت غریبوں کے بیچ نظر آتے ہیں۔ فرمایا تم یہاں کی بات کرتے ہو، میں تو جب جنت میں جاؤں گا تو پھر بھی آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے، انہی کے بیچ سج سنور کے جاؤں گا۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ برادری کا ہے، ان کی برادری بہت بڑی ہے،